السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بچے کیسے ہیں؟ پچھلے ٹاپک کے اندر ہم نے والدین کے بارے میں بات کی تھی کہ والدین کا احترام کرنا ہے۔ کچھ باتیں آپ سے شیئر کی تھیں۔ جہاں تک ادب و احترام کی اسلام بات کرتا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم فرماتا ہے، تو وہاں پہ ایک والدین کے بعد جو دوسری جو بڑی ہستی جس کا ہم نے ادب کرنا ہے وہ ہے اساتذہ، استاد کا احترام۔ استاد آپ کو کہاں ملیں گے؟ سکولوں میں ملیں گے، کالجز میں ملیں گے، یونیورسٹیز میں ملیں گے، اکیڈمیز میں ملیں گے۔ استاد کا احترام آپ پر ویسے ہی لازم ہے، ویسے ہی فرض ہے جیسے والدین کا احترام ہے۔ جو چیز آپ کو والدین نہیں سکھا پاتے وہ آپ کو استاد سکھاتا ہے۔ ہر کسی کا اپنا اپنا کردار ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اسی کے مطابق آپ کو آگے لے کے چلتا ہے۔ تو استاد کے احترام کے اندر کیا کریں گے کہ جب بھی آپ سکول میں آتے ہیں سب سے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، آپ ان سے دعائیں لیتے ہیں اور ان کے ادب میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو آپ ان کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ تو مطلب پہلے کیا چیز ہے؟ حکم ماننا۔ جب آپ کلاس میں آتے ہو تو استاد کے سامنے خاموشی سے بیٹھتے ہیں، اس کی بات سنتے ہیں۔ یہ ادب و احترام ہے اور یہ ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اسے راضی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہے گا وہ آپ نے ماننا ہے۔ ہاں ایک الگ چیز ہے کہ اسلام سے ہٹ کے کوئی بات کرے تو وہ بے شک آپ نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسلام کے ہٹ کے کوئی بھی بات کرے وہ نہیں ماننی۔ آپ کو استاد جو ہے وہ اسلام ہی سکھائے گا اور اچھی بات سکھائے گا، کیونکہ آپ اسکول میں اچھی بات سیکھنے آتے ہیں، کامیاب ہونے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ ناکام ہونے کے لیے آتے ہیں۔ تو پہلی بات کیا؟ حکم ماننا۔ ٹھیک ہے، اب وہ کہے کہ آپ خاموش ہو کے بیٹھے تو آپ نے خاموش ہو کے بیٹھنا ہے۔ جب وہ کہے بھی آؤ پڑھنے کے لیے تو آپ نے پڑھنے کے لیے جانا ہے، اور جب وہ کہے بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لو تو سمجھنا ہے۔ یہ جب آپ باتیں مانیں گے تو یہ حکم ماننے میں آئے گا اور یہ ادب میں آئے گا، احترام کے اندر آئے گا۔ دوسری نمبر کیا چیز ہے؟ خاموشی سے بات سننا۔ جب ایک ٹیچر پڑھا رہا ہوگا، بات کر رہا ہوگا، آپ کو سمجھا رہا ہوگا اور آپ سب شور مچائیں گے تو آپ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ ایسی باتیں، ایسے موتی آپ کو دے جائے گے جو آپ کی کامیابی کے اوپر کامیابی کی راہ پر آپ کو لے کے چلیں ہیں، جو کامیابی کی طرف آپ کو گامزن کریں۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی استاد بات کرے گا تو آپ سب نے بالکل خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا جیسے کلاس میں کوئی نہیں بیٹھا، اور اس کی بات کو سننا اور سمجھنا، کیونکہ استاد جو ہے وہ آپ کو موتی دے کے دے گا۔ سمندر ہوتا ہے، سمندر سے موتی نکلتے ہیں اور موتی کی بہت قیمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کوئی ایسی بات آپ کو ایسی بھی بتا دے گا جس سے آپ کے اندر ایسی کامیابی کی لگن پیدا ہوگی کہ دنیا کے اندر آپ کا نام ہوگا اور اللہ تعالیٰ اسے خوش ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ جب کلاس میں بیٹھیں گے، جماعت میں بیٹھیں گے تو سلیقے سے بیٹھنا ہے۔ یہ نہیں کہ جب بھی کلاس میں تو کوئی ایک ٹانگ ادھر کر کے بیٹھے، کوئی ٹانگیں چڑھا کے بیٹھے، یہ گھر نہیں ہوتا۔ کلاس میں بیٹھنا تو آپ نے ہمیشہ ادب سے بیٹھنا ہے، کیونکہ جو بھی محفل ہوتی ہے محفل کے کچھ آداب ہوتے ہیں، تو کلاس بھی آپ کی ایک محفل کی طرح ہے۔ یہاں پہ آپ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ کس میں آتا ہے؟ عبادت کے اندر آتا ہے۔ تو عبادت ہم سلیقے سے کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے جب ہم جاتے ہیں تو کیا ہم ٹانگیں پھیلا کے کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ ٹانگیں آگے کر کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ پیچھے، اس طرح نہیں۔ ایک طریقہ کار ہے مکمل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے نبی پاک کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا ہے۔ تو جب ہم سلیقے سے بیٹھیں گے تو ہمیں وہ عبادت میں ہم شمار ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور وہ استاد کا ہم احترام کر رہے ہوں گے، اور جس نے استاد کے احترام کیا وہ دنیا کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ہے علم کا تجربہ۔ استاد جو آپ کے پاس ہوتا ہے وہ ایک علم کا تجربہ ہے، اس نے دنیا کے اندر بہت ساری ماریں کھائی ہوتی ہیں اور بہت سارے تجربے کیے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے ابھی آنے والے وقت میں اس نے کیا کرنا ہے یا آنے والے وقت میں کیا خرابی ہو سکتی ہے، تو وہ اس کے مطابق آپ کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا اس طرف جانا ہے آپ نے، تبھی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، اس طرف آپ جائیں گے تو آپ کو ناکامی حاصل ہوگی، اور سوچ سمجھ کر سٹیپ اٹھانا ہے۔ یہ نہیں کہ آن فان اٹھا لیے بغیر سوچے سمجھے، تو اپنے دماغ کو بھی استعمال کرنا ہے۔ تو جو استاد ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی باتیں آپ سے شیئر کرتا ہے، اپنا تجربہ بتاتا ہے کہ میں نے اس طرح کیا تو یہ نقصان ہوا تھا، پھر میں نے اس کو اس طرح ٹھیک کیا۔ تو استاد آپ کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے اندر بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہت بڑا سلوشن ہوتا ہے جو کہ آپ کو ہر قسم کے مسئلے مسائل سے بچاتا ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو مسئلے مسائل درپیش ہونے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دیتا ہے تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے؟ عبادت۔ ابھی ہم نے بات کی احترام کی، سلیقے سے بیٹھنے کی، خاموشی سے سننے کی، سمجھنے کی، ٹھیک ہے، اور ٹیچر کے ساتھ معلومات کو شیئر کرنے کی، ان سے لینے کی۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں؟ عبادت کے اندر، کیونکہ کلاس آپ کی جو ہے اس کے اندر جو آپ سے بات کی جا رہی ہے یہ بھی عبادت ہے، اور آپ جہاد کے اندر موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے رہا ہے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو جو ٹیچر ہے وہ جو آپ کو بات بتا رہا ہے آپ سن رہے ہیں، یہ سب کس میں آ رہا ہے؟ عبادت کے اندر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہترین عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے، لیکن اسی کی قبول کرتا ہے جو کہ احترام کرتا ہے، جو کہ ادب کرتا ہے۔ تو والدین کے بعد دوسرا بڑا ادب جو ہم نے کرنا ہے وہ اساتذہ کا ہے۔ اس کے علاوہ ٹوٹل ہر
جو زیرو موجود ہے یہاں پہ، ہر کسی کا اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے اور ہر کسی کا ادب کرنا چاہیے، لیکن یہ وہ مین استاد، وہ مین چیز ہے، وہ سورس ہے جو آپ کو بادشاہ بناتی ہے، آسمانوں کی بلندیوں تک لے کے جاتی ہے، آپ کو اڑنا سکھاتی ہے، آپ کو ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ میری تھوڑی سی باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، پسند بھی آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو بھی اپنے اساتذہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں ہماری کامیابی اور ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔